السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمتوں برکتوں کے ہمراہ حرمت والا مہینہ رمضان مبارک آن پہنچا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم واقعی رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کر چکے ہیں؟ روز مرہ کی زندگی میں ہم اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ شاید ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ رمضان در حقیقت صرف چند روزہ مہمان ہے جو آئے گا اور چلا جائے گا۔ لیکن کیا بھوک پیاس برداشت کرتے ہوئے روزے رکھنا ہی رمضان کا اصل مقصد ہے، یا ہمیں اپنی روح، دل اور نیتوں کو پاکیزہ کرنا اصل ہدف ہے؟ دیکھیے، اس سلسلے میں ارادوں کی پاکیزگی نہایت ضروری ہے، اور ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزے کی غرض و غایت حصول تقوی ہے۔ لہذا ہم آج ہی اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اے اللہ مجھے اس رمضان مبارک میں بہترین عبادت اور تقوی نصیب فرما۔ اللہ کے بندوں، یہ عزم کیجئے کہ ہم گناہوں سے تائب ہو جائیں گے، اور جو گناہ مستقل کرتے ہیں انہیں چھوڑ دیں گے، کیونکہ رمضان مبارک میں گناہوں کا چھوڑنا نہایت آسان ہوتا ہے۔ اگر ہم پہلے ہی سے بری عادتوں سے دور ہونے کی کوشش کریں تو ہماری عبادات زیادہ مؤثر ہوں گی۔ لہذا میری آپ سے گزارش ہے، اللہ کے لیے سوشل میڈیا پر غیر ضروری مواد نہ دیکھیں، اپنے آپ کو حصول تقوی کے لیے صرف مفید چیزوں کے لیے مختص کر دیں، غیبت اور بد زبانی سے دور ہو جائیں، اور خاموشی کو روزے کا ادب سمجھتے ہوئے اختیار کیجیے۔ قرآن مجید سے اپنے تعلق کو استوار کیجیے۔ اللہ رب العالمین کے اس کلام ذی شان کی اس ماہ مقدس میں تلاوت کیجیے، کیونکہ قرآن مجید در حقیقت رمضان المبارک میں نازل ہوا، اور رمضان قرآن مجید کا مہینہ ہے۔ آج ہی سے روز کم از کم ایک آیت کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی عادت ڈالیے، تفسیر قرآن عزیز کا مطالعہ کیجیے، اور پھر اسے اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ دیکھیے، اپنے آپ کو رمضان المبارک میں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے ذہنی طور پر تیار کیا ہے یا نہیں۔ رمضان المبارک سیلف ڈسپلن کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو منظم کرنے کا مہینہ ہے۔ آج ہی سے کوشش کیجئے کہ اپنی نیند کے معمولات کو بہتر بنائیں، تاکہ سحری اور تہجد میں اٹھنا آسان ہو جائے۔ عبادات کے لیے پورے نظم و ضبط کے ساتھ تیاری کرتے ہوئے پلان مرتب کریں، تاکہ وقت کا بہترین استعمال ہو سکے۔ الغرض جتنا ممکن ہو سکے دعائیں، ذکر الہی اور استغفار میں اللہ سے بخشش طلب کرنے میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں، تاکہ دل اللہ رب العالمین کے نور سے منور ہو جائے اور رمضان المبارک ہمارے لیے حصول تقوی کا باعث بن جائے۔ ایک لمحہ آنکھیں بند کر کے اس بات کو محسوس کیجئے کہ عین ممکن ہے کہ یہ رمضان ہمارا آخری رمضان ہو، اور اس یقین کے ساتھ جب ہم عبادات کریں گے تو یقیناً ہم میں تبدیلی آئے گی۔ اگر یہ میرا آخری رمضان ہوتا تو میں اسے کیسے گزارتا؟ میں اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے اس میں کیا کچھ تبدیلی لے کر آتا؟ جو کچھ اللہ کے لیے تبدیل کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کام کو آج ہی سے عزم کر کے شروع کر دیجیے۔